من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چاہیے ہوں گے ایک دو ہوں تاکہ دیکھ لیں۔ اللہم انطقنی بالہدی والہمنی التقوی، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ بات تھی سورہ مبارکہ فاتحہ کی تفسیر میں۔ اس کی وجہ عرض کیا تھا کہ ایک تو قرآن مجید سے پورا معاشرہ ہی ہمارا مانوس نہیں ہے، دور ہیں ہم، اور اس کی بڑی نحوستیں ہیں ہماری زندگی میں۔ پھر اب قرآن مجید کو سارے کو پڑھنا چاہیے، سب سمجھ آنا چاہیے، سمجھنے کے لیے، فکر کرنے کے لیے قرآن مجید۔ ابتدا سورہ فاتحہ سے قرآن مجید نے بھی کی ہے، اور ہمارا کرنے کا ایک ہدف یہ تھا کہ سورہ فاتحہ چونکہ ایک دن میں ہم جو نماز پڑھتا ہے یعنی کم از کم 17 مرتبہ اس کا تکرار کرتا ہے، اور یعنی جو نماز پڑھتا ہے اس کو یاد بھی ہے، تو اس کے جو مفاہیم ہیں سورہ فاتحہ کے وہ اگر تھوڑے تھوڑے ہمارے ذہن میں ہوں تو نماز میں تھوڑی توجہ جو ہمارے دوسرے چونکہ نہیں سمجھ آتی تو پھر جو ذہن میں خیالات ہوتے ہیں ادھر ہی توجہ رہتی ہے نماز میں۔ باقی تو ہم جس کو اپنے لیے مفید سمجھے اس کو خوب سمجھتے ہیں، یعنی حتیٰ جو انگوٹھا لگاتے ہیں وہ اتنے علوم ہیں اس کی کھوپڑی میں، واقعاً آپ یعنی جو یہ مزدور ہیں یا کاشتکار ہیں، کاشتکار ہم نے دیکھے ہیں، ہمارے اپنے بزرگان کاشتکار تھے، حیوان رکھے ہوئے ہیں، انہوں نے یعنی ڈاکٹر صاحب تشریف فرمائے، پورے ڈاکٹر ہوتے تھے، یعنی لکھ نہیں سکتے، بتا نہیں سکتے، لیکن ایک جو ہے نا سمندر ہے ان کے پاس، بھینس کے یعنی کیا علامات ہوتی ہیں بیماری کی، اس وقت اس کو کیا دینا ہے، وہ کیسے ٹھیک ہوتی ہے، گائے کا علیحدہ، بکری کا علیحدہ، بھیڑ کا علیحدہ، جو بندہ اپنے دستخط بھی نہیں کر سکتا۔ اور جب ماں کی شکم سے آیا ہے تو یہ معلومات نہیں تھیں، یہاں ضرورت محسوس کی ہے اور اس کو حاصل کی ہے، محنت کی ہے، سردردی لی ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں کو مفید سمجھتے ہیں، ضرورت سمجھتے ہیں، اور قرآن مجید کی ضرورت نہیں سمجھتے۔ ہمارا یعنی اگر کھل کے بات کریں یعنی احترام نہیں کرتے اور یعنی لوگ، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ برطانیہ ہماری مشکل حل کر سکتا ہے، قرآن نہیں کر سکتا۔ انجینئرنگ قرآن مجید میں ہے، قرآن مجید کتاب حیات ہے، قرآن مجید کی کوئی آیت نہیں ہے جس میں ہمارے مسائل، بارہا اس کو میں تکرار کرتا ہوں اس جملے کو تاکہ یہ اپنی جگہ لے لے، قرآن مجید اور دین اور ائمہ طاہرین یہ ہماری زندگی میں آئے ہیں موت سے پہلے۔ ایک کنسیپٹ یعنی ہمارے بن گیا ہے اور اس میں بنانے والوں کا بھی قصور ہے، یعنی
آخرت کے لیے جس کو آخرت کی ضرورت ہے، ائمہ تحرین آخرت کے لیے، آخرت بعد میں انہیں دنیا میں آئے ہیں دنیا کے لیے۔ قرآن مجید دنیا میں ہمارے پاس آیا ہے ہماری دنیا ٹھیک کرنے کے لیے، اور آخرت نہیں ٹھیک ہو سکتی اگر دنیا ٹھیک نہ ہو۔ اور دنیا جس کی ٹھیک ہے اس سے کوئی جنت چھین نہیں سکتا۔ جنہیں جو فتوے دیتے ہیں فلانا جنتی ہے فلانا جنمی ہے، یہ شعبدہ باز ہیں۔ جنت اور جہنم ایک حقیقت کا نام ہے جس تک پہنچنے کا ایک راستہ ہے، اور ہماری زندگی کا ہر قدم اور ہر سانس ان دو حقیقتوں میں سے کسی حقیقت کے قریب ہماری سوچ ہمیں یا جہنمی کر دیتی ہے یا جنتی۔ یہ اب جو آپ نے 12 بجے کے بعد جو چند قدم اٹھائے ہیں، مجھے پتہ ہے میں نے کس نیت سے اٹھایا ہے، اس نے یا ہماری جنت بنا دی ہے، آدمی بعض اوقات نماز میں آتا ہے لیکن ریا کے لیے آتا ہے، خدا نیت۔ میرا خیال 3 پہلے ہمارے ہوئے ہیں دروس، اور پچھلے درس میں وعدہ کیا تھا کہ بسم اللہ کی جو ہے تفسیر یہاں اینڈ کر دیں گے، اگرچہ یہ میں شاعری نہیں کر رہا، بسم اللہ کے کلمے کے اندر اتنے مطالب ہیں کہ بہت وقت چاہیے، بہت ٹائم چاہیے، بہت دقت چاہیے۔ میں پھر عرض کر دوں اس درس کے بارے میں تھوڑا سا کہ خود تفسیر کا معنی بھی یہی کیا تھا، یہ جو درس لفظ ہے یہ بھی عربی کا ہے۔ تفسیر کی ڈیفینیشن کی تھی کہ الفاظ اور مفاہیم، قرآن مجید کے الفاظ پہنچاتے ہیں ہمیں مفاہیم تک، ان الفاظ اور مفاہیم کے پردے سے گزر کر مقصود خدا تک پہنچنے کی کوشش، یہ تفسیر ہے۔ پچھلے درسوں میں عرض کیا ہے کہ سب سے بڑا قرآن مجید کا مفسر خود قرآن ہے۔ حدیث معصوم کی اہمیت قرآن کے برابر ہے، لیکن حدیث کی اہمیت قرآن کے برابر نہیں ہے۔ حدیث تب اس کو اٹیسٹڈ کرے قرآن مجید تو پھر اس کی ویلیو ہے، ورنہ خود معصوم نے فرمایا ہے ہمارا قول تم تک پہنچے کوئی ویلیو نہ دینا اس کو، اگر قرآن مجید کے ساتھ ٹکرائے فوراً پھینک دینا، اس کا نہ احترام کرنا ہمارا سمجھ کر۔ ہمارا قول وہ ہو نہیں سکتا جو قرآن مجید کے ساتھ ٹکرائے، وہ بنا ہوا ہوگا، وہ کوئی گیم ہوگی، وہ کوئی کھیل ہوگا، وہ کوئی سازش ہوگی۔ ان لفظوں کو ہر چیز جب کوئی باادب کوئی چیز پیش کرتا ہے نا تو عریان نہیں پیش کرتا، اس کو گفٹ دینا ہو نا تو آپ کو پتہ ہے نا اوپر، ہاں جی، یہ قرآن مجید حقیقتیں ہیں جن کا تعلق ہماری زندگی کے ساتھ ہے، اور جس سے دور ہو کر ہم زندگی سے دور ہو جاتے ہیں، لیکن یہ لفظوں اور معانی اور مفاہیم کے پردوں میں لپٹی ہوئی حقیقت ہے۔ ایک نزول کا معنی کیا یہ تھا کہ
یہ شاعری نہیں ہے، قرآن مجید نے خود کہا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر یہ پہاڑ پر نازل ہو تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے خشیت خدا کے ساتھ۔ اور یہی قرآن مجید جب جنہیں پیغمبر جیسے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ قرآن مجید نے بار بار کہا ہے، جو ہم نے ایک بنایا ہوا ہے نا کہ ہم نہیں سمجھ سکتے، کہا لقد یسرنا القرآن للذکر، یہ بہانہ نہ بناؤ ہمیں سمجھ نہیں آتا، یہ تبیان لکل شیء ہے، یہ بکریاں چرانے والے کو بھی سمجھ آتا ہے، سائنس کی کتاب نہیں سمجھ آتی، وہ اس کے لیے کلاس پر، اس کے لیے کوئی ابو ذر بکریاں ہی چراتا تھا، اور قرآن مجید کا جتنا بڑا مفسر ابو ذر ہے، صحابہ میں سے بڑے بڑے پڑھے لکھے حکومتیں چلانے والے، ان کو قرآن مجید اتنا سمجھ نہیں آتا تھا جتنا اس چروائے کو آتا تھا، آیتیں پڑھ پڑھ کے منہ پہ مارتا تھا تخت پہ بیٹھے ہوئوں کے۔ جس وقت ابو ذر کو وطن بدر کیا گیا تھا آیت پڑھتا تھا، اب آیت پڑھتے ہوئے کو مار تو نہیں سکتے تھے نا، آیت کا معنی بدلنے کے لیے واو ایک نکالی جس سے اس تعویل کریں، ابو ذر نے کندھے پر رکھ لی تلوار، ان کا اس وقت تک یہ تلوار میں کندھے سے نہیں اتاروں گی جب تک اس واو کو اپنی جگہ پر نہ رکھیں۔ والذین یکنزون الذہب والفضہ، یہ قرآن مجید تمہارے خلاف ہے جو تم بیٹھے ہو مسلمانوں کے حکمران بن کر، میں نہیں بتاؤں گا تو کون بتائے گا۔ بہرحال ان لفظوں اور ان مفاہیم، آپ کو جب پردہ پڑا ہوا ہوتا ہے نا تو ایک پردہ اترے تو تھوڑا سا اس جو حقیقت یعنی مکنون ہے اس تک پہنچنے میں تھوڑی آسانی ہو جاتی ہے، سفر کم ہو جاتا ہے، پھر دوسرے کو پھر یہ لفظوں سے جتنا گزریں گے حقیقت کے قریب ہوں گے، پھر مفاہیم ہیں ان کو عبور کرنا ہے۔ تب درس کا لفظ درس کا عربی میں معنی یہی ہوتا ہے کہ پچھلے مباحثوں میں یہ مثال بھی دی تھی کہ آپ مثلا کسی نہ کسی سبجیکٹ میں مطلب آپ کا ہے، یعنی کم از کم گریجویٹ ہوں گے، یہی حقیقت جو آپ کے ذہن میں ہے اس کو ایک بچے کو جو پریپ کا یا 1 کا اسٹوڈنٹ ہے، چند لفظ ہیں کمپیوٹر کے اصطلاحات ہیں، اب ان کو اس تک پہنچانے کے لیے آپ کو ہو سکتا ہے کئی ہفتے لگیں، 2 جملے ہیں، کہ یہ مسئلہ ہے، یہ مکان کا یعنی اتنے اخراجات ہیں، ان کو کاؤنٹنگ کیسے کرنی ہے اس کی، جو شعبے کا بندہ ہے 5 منٹ کا مسئلہ ہے اس کے لیے، لیکن اس بچے کو آ سکتی ہے وہ حقیقت سمجھ، لیکن ممکن ہے ایک ایک اصطلاح کو توڑ کر آسان کرتے 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 نازل کرتے اس بچے کے ذہن تک لاتے لاتے آپ کو ہفتوں گزر جائیں۔ قرآن مجید کے نزول کا معنی یہ نہیں ہے کہ اوپر سے جبرائیل چونچ میں اٹھا کے پیغمبر کی گود میں پھینک کے چلا گیا، قرآن مجید کے نزول کا معنی یہ ہے کہ وہ حقیقت جو اگر پہاڑوں پہ نازل ہوتی، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، جب اترتی تھی پیغمبر پر تو اونٹنی، پیغمبر کا یعنی عادی حالت میں نہیں رہتے تھے، ایسے جیسے حالت منامیہ یعنی غشی کی حالت میں عموماً
اس کو نازل کیا اللہ نے کہ یہ ابو ذر اور یعنی لاہور والے وہ حقیقت ان تک پہنچے. لفظ میں تو اتارنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں اس بلندی سے عظیم مرتبے سے نیچے ہماری سہولت کے لیے لفظوں اور مفاہیم کی صورت میں ہم تک پہنچایا ہے. ورنہ انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. وہاں صرف زہرا کا بابا یا اس کی پاک آل کتاب مکنون تک رسائی ان کی ہے. انہ لدینا لعلی حکیم، یہ ہمارے پاس یعنی یوں نہیں ہے کہ وہاں سے یعنی نزول مادی چیزوں کا یہ ہوتا ہے کہ یہاں پڑی ہے پھر یہاں آ گئی ہے وہاں نہیں ہے. نہیں، یہ ہمارے پاس ہے، ہم نے اس کو لٹکایا ہے تم تک کہ اس سے تمسک کرو اور اس کے ذریعے ان حقائق کو تک پہنچنے کی کوشش کرو. ٹائم پھر جو ہے تمہید میں زیادہ ہو جاتا ہے. میں آج جتنی کوشش تھی کہ اس کو چھوڑیں، لیکن پھر یعنی اب یعنی ان جو گنجلک اور مشکلات ہیں تفسیر کی، چونکہ ہمارے شعبہ نہ لفظوں کو خود لفظوں کا سفر طے کرنے کے لیے جو علوم ہیں جو حوزہ یونیورسٹی میں پڑھائے جاتے ہیں، علم صرف، علم نحو، علم بدیع، علم معانی، علم بیان، دو ہمارے جنہی محترم علماء کرام تشریف فرما ہے، ان سے پوچھو کہ صرف لفظ عربی کا صحیح ادا کرنے کے لیے معنی کا علم نحو کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، علم صرف معانی کا علم نہیں ہے، علم فصاحت و بلاغت ان کا صرف لفظوں جو مفاہیم پر بحث کرتے ہیں، پہلے لاجک ہے، منطق، فلسفہ، یہ چیزیں ان کا مفاہیم کے ساتھ تعلق ہے. اب چونکہ نہیں ہے ہمارا سبجیکٹ اور یعنی وہ اس کو مدرسہ بنانا بھی نہیں چاہتے اس درس کو، یعنی ہمارا فوکس اس پر ہوگا کہ ہر درس سے ہم کوئی ایک ایسی چیز لے آئیں جو ہمیں کام دے. ابھی راستے میں رات کو دن کو ہم سورہ فاتحہ کے ساتھ چونکہ زندگی گزار رہے ہیں اور ہماری زندگی میں یہ سورہ فاتحہ کوئی تبدیلی لائے. اگر لانے چاہیں، نہ لانا چاہے انسان تو خدا بھی اس قوم کی حالت نہیں بدلی. ورنہ پھر جنہوں نے قرآن پیغمبر کے پاس بیٹھ کر درس پڑھے تھے ان کی اگر حالت نہیں بدلتی، اگر وہ نہ چاہیں تو یہ تو اس درس کی کیا جرات ہے. اگر یعنی واقعاً یعنی ہماری نیت یہ ہو کہ خدا ہمارے دامن میں کچھ ڈالے قرآن کے صدقے میں، تو ایک حدیث پڑھی تھی اینڈ پہ نہ درس کے، بہار الانوار میں بھی ہے، شاید جلد 79، اگر حوالہ چاہیے ہوگا دے دوں، اور اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے کہ کل امر ذی بال لم یبدأ فیہ باسم اللہ فہو ابتر. اس کا سلیس ترجمہ یہ بنتا ہے کہ ہر وہ کام جس کی ابتدا میں بسم اللہ نہ ہو وہ فعل ابتر ہے. اس کا معنی کر دیا تھا تھوڑا سا، آج یعنی میں نے جو کہا تھا نا اس کو قرآن مجید بھی اسی لیے پکڑایا کہ یعنی قاری صاحب میرا خیال نہیں ہے آج صاحب آپ کو، ہاں جی یعنی ایک دو آیات ہیں اس میں سے والا یہ معنی نکلتا ہے کہ نہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ کام ہم بہت کرتے ہیں، کر رہے ہیں، کیے ہیں، اگر عقیدہ ہے نا یعنی پیغمبر کی حدیث ہے، بے شک اہل سنت کو آپ کے جو دوست احباب ہیں ان کے ساتھ جو اور باتیں شیئر کرتے ہیں کرنا، یہ حدیث یعنی یوں نہیں ہے کہ یعنی امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی ہو تو ان کو تھوڑا
ان کو تھوڑا مسئلہ بنتا ہے کہ یہ مجتہد کی حدیث ہے، امام صادق کو وہ مجتہد ہی سمجھتے ہیں، لفظ امام کہتے ہیں لیکن جیسے ابو حنیفہ ہے ان کے نزدیک مجتہد ہے ان کا امام، ان کے نزدیک امام یعنی مجتہد، وہ ہمارے امام کو بھی اسی طرح ہی سمجھتے ہیں، پیغمبر کو وہ بھی سمجھتے ہیں نبی ہیں، علم غیب ہے ان کے پاس، وحی کے ساتھ متصل ہیں، ان کی حدیث ہے۔ ہر کام جو آپ نے بسم اللہ سے کرنے کا معنی یہ ہے، نہ یہ کہ لب ہلیں اور پھیپھڑا ادھر سے ہوا دے اور ان یعنی زبان کے مخصوص جگہوں سے گزرے اور ایک آواز پیدا ہو جائے، یہ بسم اللہ نہیں ہے، یہ لفظ ہیں بسم اللہ کے۔ بسم اللہ کی حقیقت کم از کم یہ ہے کہ اس کام سے پہلے اللہ کے اسم سے شروع کرنا ہے تو کم از کم یہ دیکھیں کہ اللہ کے نزدیک یہ کام ٹھیک ہے۔ یہ جو بندہ کام کر رہا ہے، میرا اللہ کے بارے میں عقیدہ ٹھیک ہے، میں اللہ کو قادر مانتا ہوں اور حکیم اور مسبب الاسباب، یہ نوکری اور بزنس کو ما یؤمن باللہ اکثرہم الا وہم مشرکون، سورہ یوسف میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اکثر مومنین مشرک ہیں۔ یہ طالبان کا فتویٰ نہیں، نٹکو صاحب کا، قرآن مجید کا ہے کہ اکثر مومن مشرک ہیں۔ اس آیت کے بارے میں صادق آل محمد علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کیا معنی ہے یعنی مومن کیسے؟ ان کا یہی جو کہتے ہو نا کہ اگر تم نہ ہوتے تو میں، یہی شرک ہے۔ اس نے باقاعدہ کہا مولا یہ تو پھر ہم تو ہر روز مطلب صبح اٹھتے ہیں تو فون کرتے ہیں شاہ جی کچھ کرنا، مطلب یعنی اے سی نہیں چل رہا، کہتے ہیں اس کو ٹھیک کریں جملے کو، یہ جو شاہ جی ہیں یا فلاں جی ہیں یہ وہ نہیں آئے، یہ اللہ نے ان کو بھیجا ہے تیرے پاس۔ ایسے کہا کریں کہ اگر اللہ نے اس کے ذریعے میری مدد نہ کی ہوتی تو میں برباد ہو جاتا۔ وہ کون ہوتا ہے؟ اس کو تو نے خدا بنا دیا آپ کا، وہ تو اپنا سانس لینے پر قادر نہیں ہے۔ عقیدہ درست ہو، کام ٹھیک ہو، ہدف الہی ہو۔ بعض اوقات کام بھی ٹھیک ہوتا ہے، مکان بنانا کام ٹھیک ہے، جو بنا رہا ہے وہ ہے بھی شیعہ علی، اللہ کی توحید پر کاملاً اس کا عقیدہ ہے، لیکن بنا رہا ہے بھائی یعنی اس میں جو ہے نا پھر مطلب جو ہے بیٹے کی شادی کرنی ہے اور یہاں تو مطلب میوزک پروگرام چھوٹے گھر میں نہیں ہو سکتا، آئیں گے تو یہ کام بھی ٹھیک ہے، بندہ بھی ٹھیک ہے، معتقد ہے، لیکن ہدف اگر یہ ہو کہ اللہ بچے میرے پاس امانت ہے، بیوی اللہ کی بھیجی ہوئی امانت ہے میرے گھر، ان کے حقوق و فرائض ہیں میرے اوپر، میں قادر نہ ہوں میرے اللہ میری مدد کر کہ میں ان بچوں کو چھت دے سکوں، یہ ایک ایک اینٹ اٹھا رہا ہے، ایک ایک قدم اٹھا رہا ہے، اس سلسلے میں تو عبادت ہے۔ کئی نمازوں کا، کئی نماز تہجد سے بالاتر ہے، ایک قطرہ پسینے کا آپ اس سلسلے میں آئے تو ہدف بندے کو پتہ ہوتا ہے کیا ہے، کام صحیح ہو، بندہ صحیح ہو، معتقد ہو اور ہدف صحیح ہو، یہ بسم اللہ ہے۔
اگر ان تین چیزوں میں سے کوئی شارٹ ہے تو وہ کام بسم اللہ سے ابتدا نہیں ہوا. جو نہیں ہوا وہ پیغمبر فرما رہے زیبال ہے اور ابتر ہے. ابتر کا معنی کیا تھا ناقص، بے نتیجہ. جو میں سمجھ رہا ہوں ہو رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تھک رہا ہوں لیکن میں ہدف تک نہیں پہنچ رہا. آیتیں ایک دو دیکھنی ہے، یہ معنی ذہن میں رکھنا. یعنی یہ روایت کہہ رہی ہے کہ جس کام کی ابتدا میں بسم اللہ نہیں ہے، وہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا خوش ہو رہے ہیں کہ ابھی مکان بن گیا، ابھی گاڑی آ گئی ہے، ابھی یہ پھنس تو رہے ہیں آپ. لفظ ہے قرآن مجید میں، ابھی دکھاتا ہوں. سراب یا سراب سنا ہوا ہے اردو میں. دیکھا ہے قوم سے مشہد جا رہے تھے، صبح نا باس نکلی قوم سے، تو وہاں ریت اور میدان ہے وہ نا. مجھے لگے بھائی یہ اتنا لمبا سمندر کدھر آ گیا ہے. یعنی وہ جو آگے نا ایسے چمک آتی تھی جیسے پانی لہلا رہا ہو. آگے جانا تو وہ ریت، پھر اگلی. پیاس سے جب صحرا میں سفر کرتے نا تو پیاس کے مارے ہوئے نا بھاگتے تھے، وہ ریت چمک رہی ہوتی تھی، وہ کہتے یہ پانی آ گیا. وہ جو انرجی بدن میں ہوتی تھی نا وہ اس ریت کے پیچھے بھاگتے ہوئے ختم ہو جاتی تھی. ادھر کھڑا رہتا، اس کے پیچھے نہ جاتا تو پھر کچھ منٹ زیادہ جی لیتا. یہ ہماری دوڑ پیغمبر کی حدیث ہے. ابتر یعنی اس کام کے ذریعے جہاں پہنچنا چاہتے ہیں اور جو مطلب حاصل کرنا چاہتے ہیں، جس مصلحت، جس منفعت، جس لذت تک پہنچنا چاہتے ہیں، وہ نہیں ہے اس میں. آسانی کے لیے ایک جو مثال آپ کی سب کی دیکھی ہوئی ہے وہ میں ایک عرض کر کے پھر وہ آیات دیکھیں. بچے دیکھیں، یہ جو بچے اب چلنے پھرنا شروع ہو جاتے ہیں، اب جو چپس والی اور ٹائلوں والی زمین ہے، اس میں یعنی بچوں کے لیے کھیلنے کا بھی موقع، وہ دیہاتی بچے دیکھتے وہ بناتے. رات کو سب نے دیکھا ہوگا کہ بچہ نا وہ آرام نہیں کرتا، باپ کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے، ماں بیچاری کام کر کے تھکی ہوئی، اس نے ریسٹ کرنی ہوتی ہے، وہ بیٹھتا ہی نہیں ہے. کبھی اس کو گرا، کبھی ادھر. یہ یوں نہیں ہے کہ کچھ نہیں کر رہا. وہ اس سے پوچھو کہ کیا کر رہا ہوں؟ میں گاڑی لے جا رہا ہوں، مٹی لے رہا ہوں، مکان بنا رہا ہوں، وہ بن رہا ہے، وہ بن رہا ہے، پیچھے ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ بھی نہیں ہے. نہ یہ مٹی آ رہی ہے، نہ یہ مکان بن رہا. وہ تھکا ہوا، رات کو اتنا تھکا ہوا ہوتا، اتنا باپ نہیں تھکا ہوا ہوتا. خیال میں اس کے ہے کہ میں کچھ کر رہا ہوں، میں کہیں پہنچ رہا ہوں، مجھے کچھ مل رہا ہے، یہ ابھی کچھ ہو جانا ہے. اب وہ آیات تھوڑی سی یعنی آج ہی میں ایڈریس آپ کو بتاتا ہوں، یعنی دیکھیے گا. قاری صاحب جو آپ کے ساتھی ہیں قرآن مجید میں اگر دکھا سکیں تو پہلی آیت ہے سورہ نور ہے، آیت نمبر 39 ہے. جن کو مل سکتی ہے میں پڑھتا ہوں لفظ. بسم اللہ سے جو کام شروع نہیں ہوا اس کام کی حقیقت کیا ہے. بچے کی طرح بعض اوقات یعنی بچہ بے ہدف نہیں کام کرتا.
بہت سارے آپ نے دیکھے ہیں، آپ قائل ہیں، آپ اس پر تبصر بھی کیے ہیں کہ یار اس نے بڑی محنت کی تھی بھائی مکان بنانے میں، بڑی بچوں پر اس نے دن رات ایک کیے، پر بیچارے کی وہی بچہ اس کے لے دے کے بیٹھ گیا، وہی بیٹی جس کے لیے اس نے ساری زندگی دن رات ایک کیا تھا، نہ اس نے اس کو کہیں پہنچایا نہیں، بلکہ وہی بیٹی اس کے لیے وبال بن گئی۔ جی دیکھنا، اچھا لفظ جی ہیں والذین کفروا اعمالہم، یہ کافرو جب آتا ہے نا تو ہمارا ذہن چل جاتا ہے بارڈر کے پار ہندوستان کی طرف۔ کافرو ایک صلوات اس لیے پڑھیں کہ اس کی برکت سے نیند جو آئی ہوئی ہے نا وہ یہ ٹائم اتوار میں ایسا ہوتا ہے کہ مطلب یعنی ہے واقعاً یعنی مومنین کے ساتھ بڑی جفا ہے، یہ سونے کا ٹائم ہوتا ہے، تو انشاءاللہ جتنا کام مشکل ہوتا ہے اتنی اس کا جو ہے نا اجر زیادہ ہوتا ہے۔ کافرو قرآن مجید میں یعنی ہندوستان، برطانیہ، امریکہ، فلسطین ادھر نہیں ہے، ایک کفر عملی ہے، کفر عملی۔ حدیث ہے آپ کو یعنی اگر کسی چاہیے ہوئی یعنی ہم فوراً مطلب منافق کا لفظ آئے تو ہم کہتے ہیں بس وہ تو یعنی اہل سنت ہے، ہم تو نہیں، منافق کی علامتیں بیان کی ہیں معصومین نے، اذا حدث کاذب واذا وعد اخلف، جب بولے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے وعدہ خلاف ہی کرے، جب ائتمنہ خانہ امانت دی جائے خائن ہو، یہ منافق ہے۔ یہ سارے سنی ہیں۔ مسجد بنوا رہے تھے علی پور مظفر گڑھ میں، تو یعنی اپنا ایک ہمارا شیعہ تحریک کا رکن چونکہ نام نہیں لے رہا ہوں، شیعہ علماء کونسل کا ایک عہدیدار، اس کی سامان تھے جو نا شاید جو بجلی کا سامان ہوتا ہے اس کی اپنی شاپ تھی، اس کے پاس گئے اور وہاں جن سنی شیعہ کے میں جن اس وقت کیسز تھے بہت بڑے بنے ہوئے، ملک اسحاق صاحب وہاں کے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو یعنی بندے دونوں طرف سے یعنی کافی یعنی شیعہ کے بھی اور ان کے بھی، بہت داغ مسئلہ وہاں سنی شیعہ کا۔ تو ان کے پاس گئے تو پھر جا کے نا وہ جو وہابی ہیں جو شیعہ کو قتل کر کے جنت کہتے ہیں مطلب ملنی ہے، اس کے پاس گئے تو اس کو بتایا بھائی یہ شیعوں کی مسجد کے لیے خریدنا ہے، آدھی تقریباً قیمت پر اس نے دیا جو مومن دے رہا تھا نا جس قیمت سے۔ امام صادق نے فرمایا کہ یعنی نیکی ہر کوئی کرے تو اچھی ہے، لیکن میرے صحابی تو کرے تو بہت اچھی ہے، اور گناہ ہر کوئی کرے تو برا ہے لیکن تو کرے تو بہت برا ہے، کیونکہ تو جب گناہ کرے گا تو بات لوگ ہمیں کچھ کہیں گے، یہ جعفر صادق والا ہے۔ اچھا، والذین کفروا اعمالہم کسراب بیقیعۃ، یہ بقیہ بعض اوقات پڑھا جاتا ہے، بے ہے بیقیعۃ، صحرا میں سراب کی طرح ہیں ان لوگوں کے اعمال، یحسبہ الظمآن ماء،
یہ پیاسا بندہ کہ مکان بناتا ہوں مجھے سکون ملے گا، اولاد کو پڑھاتا ہوں مجھے سکون ملے گا، نماز کا ٹائم نہیں ہے، اللہ یاد نہیں ہے، قرآن نہ بچوں کو پڑھا رہا ہے نہ گھر میں پڑھایا ہے، پیاسا بیچارہ، سکون کا پیاسا کرتا جا رہا ہے دن رات ایک. کہتے ہیں یہ کسرابن بقیعتن یا سب ہو زمان، پیاسا ہے انسان، سکون کی طرف جانا چاہتا ہے، اچھی زندگی کی طرف جانا چاہتا ہے. یہ خواہش ہے جو قرآن مجید نے کہی ہے اللہ سے کرو، اللہم اجعل فی ازواجنا و ذریتنا قرۃ اعین، میرے اللہ میرے ازواج اور اولاد میں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر. لیکن وہ اولاد ایک طرف خدا ہے، ایک طرف اولاد، ایک طرف خدا ہے، ایک طرف بیوی. خدا بلاتا ہے نہیں جاتا، بیوی کے پیچھے ہے. یہ بیوی اور یہ بچے جنہوں نے خدا سے جدا کر دیا ہے، انہوں نے نہیں کیا، میں ہوا ہوں. شارٹ کٹ کسرابن بقیعتن یحسبہ الظمآن ماء، پیاسا اس کو پانی سمجھتا ہے. حتی اذا جاءہ، حتی جب وہاں پہنچے گا، کوشش کر کے مکان بنایا، بچی کو پڑھایا، بیٹے کو پڑھایا، فیسیں ادا کی، ڈگریاں آ گئیں، لیکن جب سکون کا وقت آیا، یہ میں ترجمہ کر رہا ہوں، حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، سکون نامی چیز نہیں تھی. وہ جو سمجھ کے تو بینک بیلنس بنا رہا تھا، وَوَجَدَهُ اللَّهُ عِندَهُ، اللہ ہوگا لیکن آپ اللہ کی طرف گئے نہیں تھے. ایک اور آیت ہے یعنی اسی طرح کی، یہ سورہ فرقان آیت نمبر 23 ہے. میں پڑھتا ہوں، وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. قاری صاحب مل گئی ہے تو ترجمہ ہے آپ کے پاس؟ کیجئے گا تو بلند آواز تھوڑا. پھر ہم ان کے کیے ہوئے عمل کی طرف توجہ کریں گے اور ان کے کیے ہوئے عمل کو اڑتی ہوئی خاک بنا دیں گے. ہمیں قیامت نظر اس وقت آنی ہے جب یہ نا پوسٹ اترے گا ہم سے چمڑا، وگرنہ قیامت ابھی ہے. اسی جہان میں آپ کو عرض کیا کہ قرآن مجید کی آیات اس پر دلالت کرتی ہیں کہ کچھ لوگ ابھی جہنم میں یطوفون بینہا و بین حمیم آن. پیغمبر معراج پر گئے تھے تو یہی جو چل رہی تھی زمین پر عورتیں، ان کو لٹکے ہوئے دیکھا تھا اپنے بالوں اور پستانوں کے ساتھ، ان کو نظر نہیں آ رہا تھا. زید بن حارثہ صبح صبح آیا تھا، پیغمبر نے مجمع میں صحابہ کے مجمع میں پوچھا تھا کیف اصبحت، اس نے کہا تھا مجھے جہنمیوں کی آواز آ رہی ہے. نہ وہ جہنمی جو مر گئے تھے، یہ جو ادھر بیٹھے تھے پیغمبر نے کہا اتنا کافی ہے. قدیمنا کا ترجمہ، وہ ترجمہ کسی میرا خیال ہے برادران ہے. اچھا، کیا قدیمنا کا مطلب یعنی جو ہے مطلب لفظی میں ترجمہ کروں؟ 23 ہے فرقان کی.
وہ ترجمہ کریں، البتہ یعنی لفظی ترجمہ یعنی وہ با محاورہ ہے، یعنی معنی یہی ہے کہ ہم پیش کریں گے کہ یہ لو فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً، دیکھے گا ایک اور آیت دیکھ لیں، یہ آیت سورہ بقرہ کی ہے 264 264۔ پریشانی تو ہو رہی ہے بھائی، بسم اللہ نہیں ختم ہو رہی آج نا، جو ہے بس یہ جو حدیث پڑھی تھی نا اس کی تائید میں میں پڑھ رہا ہوں اب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 264۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی۔ بہت سارے یعنی مسجد میں، مدرسے میں عزاداری کے لیے پیسے دیے ہیں، لیکن یعنی اندر سے یہ خواہش تھی کہ یعنی مطلب بندے نا جب باہر نکلے نا تو مجھے بھائی ہوئے بھائی کمال کر دیا، بڑا عزادار حسین ہے۔ دے دیے پیسے سائل کو اور کہا موٹا تازہ جی ہیں تن شرم نہیں ہوندی، کیونکہ اس یعنی وہ جو دیا ہے نا نہ دو، بے شک لا تبطلوا الصدقہ بالمن والا۔ اب کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، آپ کہیں گے مولوی صاحب اپنی طرف سے ہمارے خلاف مثالیں بنا کے پیش کی جا رہے ہیں۔ کالذی ينفق مالہ، جو اپنا مال انفاق کرتا ہے رئاء الناس، لوگوں کی شاباش لینے کے لیے۔ ٹائم تھوڑا ہوتا ہے یہاں بھی، اللہ نے کچھ فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں جو چھپ کے چھپا کے صرف خدا کے لیے خرچ کرتا ہے۔ اللہ کے پاس ایک میڈیا ہے جو ان کو مشہور کرنے کے لیے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے اللہ نے۔ بہت سارے ایسے افراد ہیں جن کا دنیا جن کو مٹا نہیں سکتی، اور انہوں نے جب کام کیا تھا ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں یہ علامہ اقبال اور قائد اعظم سنی ہوں شیعوں ہوں، یہ کیوں زندہ ہے؟ آپ قائد اعظم اور علامہ اقبال سے پیچھے چلے جائیں، شیعہ ہیں۔ حبیب ابن مظاہر کتنی جنگ کر سکتا تھا، اور انس ابن حارث کاہلی 100 سال سے زیادہ ہے یہ کربلا میں آنے والا بوڑھا۔ آپ نے حبیب صاحب سے بوڑھا سنا ہے نا، اور روایت میں جملے ہیں جب اس انس نے تیاری کی ہے نا جنا علیحدہ خیمے میں جا کر اس کی ابرو اوپر آئے ہوئے تھے، آنکھوں کے کندھے ایسے جھکے ہوئے تھے، کمر جھکی ہوئی تھی، بلا کے نا علیحدہ خیمے میں کسی کو کہتے تھے ادھر میرے رومال باندھو، میں آنکھیں میری جی ادھر رومال باندھو، میں کاندوں کو سیدھا ادھر کس کے رومال باندھو۔ اور اس نے جنگ کی ہے۔ یہ لفظ میں نے جناب علی اکبر کی مقتل پڑھی ہے، یعنی نہیں دیکھے، 2 جگہوں پر لفظ ہے مقتل کے، بان الانکسار علی وجہ، 2 مقام ایسے تھے جہاں امام حسین کے چہرے پر شکستگی کے آثار آئے۔ ایک جب حبیب جا رہا تھا اور ایک جب عباس جا رہے تھے۔ انہوں نے
مسلم ابن اوسجہ داڑھی کو خضاب کرنے کے لیے خضاب خرید کے کھڑا تھا کوفہ کی دکان پر، اور حبیب نے بتایا ہے کہ میں جا رہا ہوں، یہ خط آیا ہے۔ کس کو پتا تھا؟ کون ہے جو مسلمان نہیں ہے وہ حبیب کو جانتے ہیں، جو اسلام کو نہیں جانتے وہ حبیب ابن مظاہر کو جانتے ہیں، وہ علی اصغر کو جانتے ہیں، وہ جناب قاسم کو اپنا ہیرو مانتے ہیں، ہندو۔ چونکہ ان کا کام رعاء الناس نہیں تھا، ان کو کہا تھا کہ چلے جاؤ، جی یہاں سے کربلا میں رہے تھے۔ ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، رعاء کے لیے کام کرتے ہیں، اور ایمان ان کا نہ اللہ پر ہے نہ ایمان آخرت پر ہے۔ وہ ابتار کا معنی کرتا ہوں۔ فمثلہ، ان بندوں کے جو انہوں نے سرگرمیاں کی ہیں دنیا میں، اس کی مثال کمثل صفوان علیہ تراب، پہاڑ، سخت پہاڑ، صاف پہاڑ کی چوٹی، اس کے اوپر تھوڑی سی مٹی پڑ جائے ہوا کے ساتھ، فَأَصَابُهُ وَابِلٌ۔ قاری صاحب ترجمہ دیکھنا اگر نظر آ رہی تھی۔ اب اس کو کیا آئی ہے؟ پتھر تھا، اوپر تھوڑی سی مٹی پڑی تھی، فَأَصَابُهُ، ہاں جی، سخت قسم کی بارش آئی ہے۔ کیا بچا ہے اس کے اوپر، پتھر کے اوپر، جس کے اوپر تھوڑی سی وہ دھوڑ سی۔ اب جب موسلادھار بارش آئی ہے، اس کا نام و نشان ملے گا؟ ڈھونڈنا چاہے ملے گی؟ کہتے ہیں اس طرح ہے۔ فَأَصَابُهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ سَلَدًا، پتھر بچ گیا، پتھر، کچھ بھی نہیں ہے۔ لا يقدرون علی شیء مما کسبوا، جو انہوں نے کسب کیا ہے اس پر کوئی قدرت ان کی ختم۔ کل امر ذی بال لم یبدا فیہ باسم اللہ فہو ابتر۔ آپ نے دیکھے ہیں، یہ دیکھے ہیں، اب جنہیں پیغمبر کی بات پر یقین کریں، ایک عملی درس لے جائیں، اور جنہیں یہ درس جنہیں اس پر فوکس ہوگا جو ہمیں کام میں آنے والی چیزیں ہیں، جنہیں علمی پیچیدگیاں بہت ہیں، ان سے کوشش کریں گے گزریں۔ ہم ہر بندہ یعنی کسی نہ کسی ہدف ٹارگٹ کے پیچھے یعنی ابھی بھی یعنی ٹائم نہیں تھا اور لیٹ ہو رہے ہیں، اتنے مصروف ہیں۔ یہ دیکھ لیں، بسم اللہ سے شروع کرنے، بچوں کے لیے، گھر کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، یہ جنہیں آسانی کے لیے یہ عبادت ہے۔ اگلا مرحلہ جنہیں جو ہے اس کا، اگر اللہ کا لیے نہیں ہے عمل، اللہ کو پسند نہیں ہے، ناجائز ہے، بسم اللہ سے نہیں ہے، آپ کا عقیدہ اللہ کو رازق نہیں سمجھتے، اللہ کو رازق سمجھتے ہوتے تو صبح اٹھ کے اس کو سجدہ کرتے، پھر جاب اور بزنس پہ جاتے۔ آپ نے کہا ادھر لیٹ ہو رہی ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ زبان حال سے یہ بالکل گواہی ہے کہ وہ ضرورت پوری کر سکتا ہے، یہ سجدہ کہاں ضرورت پوری کرتا ہے، یہ بوڑھوں کے کام ہے۔ ہدف کیا ہے آپ کا؟ اگر بچے، اپنا بیٹا میرا یا بیٹی، اس کی خدمت میں عرض کیا قدم قدم عبادت ہے، اگر اس لیے کہ میرے پاس اللہ کی امانت میں، اللہ نے مجھے ان کا خدمت گزار بنایا ہے، اس کے لیے
بیٹی کو اٹھا کے اس کے ہاتھوں پہ بوسہ دے، ممکن ہے اس کا ثواب کئی حجوں سے زیادہ ہو۔ رو رہی ہے، اس کے آنسو صاف کر، اس کے جذبات مجروح نہ کر۔ بعض اوقات بہت ساری چیزیں، امیر ہوتے ہیں، پیسے ہوتے ہیں، دے دیتے ہیں بیٹیوں کو، لیکن ان کے ہمارے ایک استاد ہیں اخلاق کے قوم میں، جنہوں نے اس خانوادہ کے اخلاق میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے۔ اس نے کہا عورت، بیٹی، بیوی، بہن، ان کو بہت قیمتی، آپ کا یہ وہم و گمان ہے، کوٹ کار کروڑ کے سے بھی اوپر کی اب گاڑیاں آ گئی ہیں اور لوگ لے کے دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اس نے ناز کرنا ہے، اس کے سامنے نیاز کر، یہ اس کی ایک خواہش ہے۔ ان کا ناز برداشت کر، نہ کیا نا، یہ اس کی طبیعت میں ہے۔ بیٹی باپ پر بڑے مان ہوتے ہیں اس کو دکھا، جب تو باہر کا ڈسٹرب ہو، وہ جب اس کے کچے کمرے میں رہے گی، اس کو پتا ہو کہ میرے باپ کا میں مان ہوں، یہ لفظ اس کو دے دے، بھوکی رہے گی، لوگوں کو نہیں بتائے گی۔ لوگ کہہ رہے ہوں گے نا کہ اس کا بابا اس کو کچھ نہیں دیتا، بات نہیں کرنے دے گی۔ یہ دیکھا ہے ایسے بہنوں بیٹوں، بیٹے ایسے نہیں ہوتے، بھائی ایسے نہیں ہوتے جیسے بہن اور بیٹی ہوتی ہیں، اور بڑا عرش کامتا ہے ان کا، چونکہ دل نازک ہوتا ہے، یہ بہت جلدی ٹوٹ جاتی ہیں، بہت لفظوں کو تول کر، جس کے گھر بیٹی ہے۔ اور یاد رکھیں، ہمارے جن میں نے تکرار عرض کیا کہ پیغمبر اسلام ہر روز اپنی بیٹی کے گھر جاتے تھے، ہر روز۔ امیر المومنین شب ضربت 18 بیٹے تھے، کسی کے گھر افطار نہیں، الوداعی افطار۔ یہ عبادت ہے جتنی، اگر وہ نو اب جو ہے اگر اس اینگل سے دیکھیں تو پھر یعنی عبودیت، ہم عبودیت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اور عبودیت ہی ہمارا کمال ہے۔ کام کو دیکھ لیں کہ اس پر اللہ راضی ہے، اپنے آپ کا جائزہ لیں کہ میں اللہ پر معتقد ہوں، اور ہدف الہی ہو، یعنی اللہ راضی ہو جائے۔ مکان بنانے پر اللہ راضی ہے، اللہ سے جدا نہ کوئی بنائے، اللہ کے مقابلے میں کوئی آپ کا اپنا ہدف نہ ہو۔ یہی مکان دو طرح بنا سکتے، ایک دفعہ میرا مقصد ہے خدا کا، اسی کو آپ خدا کا بنا سکتے ہیں، یہی فن ہے، یہی معصومین بتانے کے لیے آئے ہیں۔ اور جیت گیا، عمر بن سعد ہار گیا۔ وہ جو دیکھ رہا تھا نا رائے کی جاگیر، یہ 3 آئے تھے اس پر فٹ کرے، نہیں ملی وہ اس کو، اور سید الشہداء نے زخمی حالت میں کہا تھا کہ تجھے نہیں ملنی، یہ سراب ہے، یہ حبان منصورہ ہے۔ یہ پتھر پر پڑا ہوا وہ مٹی ہے جو ابھی بارش آنی ہے۔ مختار کی حکومت میں تجھے آئینے میں نظر آئے گی کہ تجھے کیا ملا ہے۔
کہتے ہیں دن کو باہر نہیں آتا، تو بعض اوقات جن کتے کو زخم ہوتا ہے اس میں کیڑے پڑ جاتے ہیں، تو باہر نکلے تو مکھیاں اور وہ اندر پڑا رہتا، یہ سارا دن اندر پڑا رہتا تھا، اس لیے کہ باہر نکلتا تو لوگ تھوکتے تھے۔ ہم اسی طرح تو نہیں ہے دنیا کے پیچھے جس طرح عمر ابن سعد ہے، اس طرح بندہ لگ جائے تو دماغ پہ چھا جاتی ہے کینسر کی طرح۔ یہ بڑا رویا ہے عاشور کے دن، کئی دفعہ ناقابل برداشت مناظر عاشور کے، لیکن دماغ کو پکڑا ہوا تھا، وہ جو خیال میں بناتا رہا تھا نا کہ یوں ہوگا یوں ہوگا یوں ہوگا یوں کروں گا۔ اور نے 10ویں کی رات چھڑوا لیا دماغ اپنا اس سے، لیکن یہ گرفتار رہا۔ خداوند عالم بحق محمد اہل بیت محمد علیہ السلام ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر اپنی زندگی کی مشکلات کا حل اس میں تلاش کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔